بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ اسلام کی روشنی میں علم و حکمت میں رشک کرنا کیسا عمل ہے۔ امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی اور آپ اس احادیث مبارکہ کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک جائز نہیں مگر دو آدمیوں کی خصلتوں پر، ایک اس شخص کی عادت پر جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دے رکھا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا۔ امید کروں گا کہ یہ احادیث مبارکہ علم و حکمت کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسلام کی روشنی میں رشک کرنا صرف دو خصلتوں والے شخص پر جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی اور وہ اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، تو دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور دوسروں کو تعلیم دیتا ہو۔ ایک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔